ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی بزرگ رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا۔ اس کی عمر 70 سال کے قریب تھی، مگر اس کا عزم اور حوصلہ کسی جوان سے کم نہ تھا۔ رحمت علی کی زندگی کا مقصد اپنے چھوٹے سے باغیچے کی دیکھ بھال کرنا اور محنت سے اپنی روزی کمانا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ محنت سے بڑی کوئی عبادت نہیں اور حوصلہ انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ رحمت علی کا ایک بیٹا تھا، زبیر، جو شہر میں ملازمت کرتا تھا۔ زبیر نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے شہر کا رخ کیا تھا، مگر وہ اپنی مصروف زندگی میں اس قدر الجھ گیا کہ اپنے والد سے ملنے بھی کم ہی آ پاتا۔ رحمت علی کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، مگر اس نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ اس کا ایمان تھا کہ محنت کی روٹی اور صبر کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک دن اچانک گاؤں میں شدید بارشیں ہوئیں۔ وہ بارشیں اتنی شدید تھیں کہ رحمت علی کا چھوٹا سا باغیچہ پانی میں ڈوب گیا۔ سبزیاں مرجھا گئیں، پودے سوکھ گئے اور اس کی محنت برباد ہوتی نظر آنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کچھ نے مشورہ دیا کہ اب باغبانی چھوڑ دو، مگر رحمت علی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر آزمائش آئی ہے تو راستہ بھی وہی دکھائے گا۔ رحمت علی نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دوبارہ زمین کو صاف کیا، نئے بیج بوئے اور دن رات محنت شروع کر دی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پیٹھ میں درد ہونے لگا، مگر اس کے ارادے مضبوط تھے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ اتنی مشکلات کے باوجود اس کا حوصلہ کیسا ہے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد اس کے باغیچے میں نئی سبزیاں اگ آئیں اور رحمت علی نے پہلے سے بھی زیادہ خوشحالی دیکھی۔ اس نے ثابت کیا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کچھ مہینے گزرے، زبیر کا کاروبار شہر میں مشکلات کا شکار ہو گیا۔ اس نے کئی بار کوشش کی، مگر قرض بڑھتا گیا، پریشانیاں بڑھتی گئیں۔ ایک دن زبیر کو اپنے والد کے وہ الفاظ یاد آئے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب واپس گاؤں جائے گا، اپنے والد کے ساتھ مل کر محنت کرے گا۔ جب زبیر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا والد ابھی بھی اپنے باغیچے میں مصروف ہے، پودوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنے والد کو گلے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آبا، میں واپس آ گیا ہوں، آپ صحیح کہتے تھے، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رحمت علی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا، ابھی دیر نہیں ہوئی، محنت کرو، اللہ برکت دے گا۔ گاؤں میں ایک دن شدید سیلاب آیا، کئی لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں اور لوگ بے یار و مددگار ہو گئے۔ رحمت علی نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا۔ اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا لوگوں میں بانٹ دیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو پناہ دی، کھانا کھلایا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک بوڑھا شخص جس کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے کیسے اتنی مدد کر رہا ہے۔ رحمت علی نے مسکرا کر کہا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہی اصل انسانیت ہے۔ وقت گزرتا گیا، رحمت علی بوڑھا ہوتا گیا، مگر اس کا حوصلہ کبھی کمزور نہیں ہوا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ جو بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے وہ شام کو رحمت علی کے پاس آتے اور وہ انہیں مفت تعلیم دیتا۔ گاؤں کے لوگوں نے رحمت علی کو ایک استاد کا درجہ دے دیا۔ بڑھاپے کے باوجود اس کا عزم اور حوصلہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ زبیر نے اپنے والد کے ساتھ مل کر گاؤں میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ اس نے سبزیوں کا کاروبار بھی شروع کیا۔ رحمت علی کے تجربے اور زبیر کی محنت نے کاروبار کو کامیابی کی راہ پر ڈال دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور یوں نئے آغاز کی خوشبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، حوصلہ اور انسانیت کے جذبے سے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔